بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من لا تحل لہ الصدقہ۔ یہ ہے مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 161 ہے۔ یہ باب ان لوگوں سے متعلق ہے جن کے لیے صدقہ کھانا حلال نہیں ہے، یا ان لوگوں سے متعلق ہے جنہیں صدقہ دینا حلال نہیں ہے، یعنی یہ دونوں کو شامل ہے۔ اس باب میں دونوں قسم کے لوگوں کا بیان ہوگا کہ خود انہیں صدقہ کھانا حلال نہیں ہے، ان کا ذکر بھی ہے، اور انہیں صدقہ دینا حلال نہیں ہے، یہ اس باب میں ان کا بھی ذکر ہے۔ الفصل الاول عن انس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا راستے میں پڑی ہوئی ایک کھجور کے پاس سے، یعنی آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ راستے میں گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک کھجور پڑی ہوئی ہے۔ فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے کی ہوگی تو میں اسے ضرور کھا لیتا۔ اس حدیث پاک سے کئی باتیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے کی ہوتی تو میں اسے کھا لیتا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ راستے میں کوئی ایسی معمولی چیز پڑی ہوئی ہو کہ جس کا مالک اسے ڈھونڈنے آنے والا نہ ہو، تو اس چیز کو اٹھا لینا چاہیے، کھانے کی ہے تو کھا لینا چاہیے، اور رکھنے کی ہے تو رکھ لینا چاہیے، تاکہ راستے میں وہ چیز یا وہ سامان ضائع اور برباد نہ ہو۔ تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ شبہات سے بھی بچیں۔ حرام تو حرام، جس کے بارے میں شبہ ہو جائے اس سے بھی بچیں۔ اس لیے کہ کھجور راستے میں پڑی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو اسے اٹھا لیتے، لیکن اس میں اندیشہ کیا بتایا کہ ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کی ہو اور صدقہ میرے لیے حلال نہیں ہے، تو اس شبہے کی بنیاد پر آپ نے اسے نہیں اٹھایا۔ تو معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کو شبہات سے بھی بچنا چاہیے۔ تو حرام سے تو سب کو بچنا چاہیے، لیکن جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شبہات سے بھی بچتے ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا، اخذ الحسن بن علی تمرۃ من تمر الصدقہ، حضرت حسن ابن علی نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے لی، فجعلها فی فیہ، اور وہ کھجور اپنے منہ میں ڈال لی۔ سو چھوٹے تھے وہ، تو کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ، اور یہ کاف پر کسرے کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ یہ کخ کخ، یہ تکرار کے ساتھ، یا کخ کخ تکرار سے استعمال، یہ کسی چیز سے نفرت دلانے کے لیے ہوتا ہے، خاص طور سے بچوں کو، تاکہ وہ جو چیز منہ میں ڈالنا ہے وہ پھینک دیں۔ جیسے یہاں کہتے ہیں چھی چھی، مطلب کیا ہے، جو چیز رکھ رہے ہیں وہ باہر نکال دیں، انہیں نفرت اس سے پیدا ہو۔ تو اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا، لیطرحھا، تاکہ حسن ابن علی وہ کھجور پھینک دیں۔ ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا،
یعنی وہ آپ نے یہ کلمہ کہا، انہوں نے کھجور پھینک دی ہوگی، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا اما شعرتا انا لا ناکل الصدقۃ، کیا تمہیں شعور نہیں، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں؟ تو گویا پہلے جو چیز تھی اسے دفع کرایا، اسے دور کیا، اس کے بعد پھر سمجھایا کہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صدقہ حلال ہے اور نہ ہی آپ کی آل کے لیے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن عبداللہ ابن ربیعہ قال، اور وعن عبد المطلب ابن ربیعہ قال، اور حضرت عبد المطلب ابن ربیعہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً یہ صدقات لوگوں کا میل ہے۔ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، اور یہ صدقات نہ تو محمد کے لیے حلال ہے نہ آل محمد کے لیے حلال ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ اب یہ ہے کہ صدقات کو اوساخ ناس سے تعبیر فرمایا، یہ لوگوں کا میل ہے۔ دیکھیے جس طرح سے لوگ گندے ہو جاتے ہیں تو پانی استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پاک ہو جاتے ہیں، تو پانی جو بہتا ہے جس میں سے جو غسالہ ہوتا ہے وہ میل سے آلودہ ہوتا ہے، وہ میلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے مالوں کے پاک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض فرمائی ہے تاکہ جو باقی مال بچے وہ ستھرا ہو جائے، پاک ہو جائے۔ تو جو نکالا گیا اس میں سے وہ کیا اوصاف ہی ہیں، وہ میل ہی ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ اوصاف ناس ہیں، اور محمد اور آل محمد کے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیا بطعام سأل عنہ اہدیۃ ام صدقۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جب آپ کے پاس کھانا لایا جاتا یا کھانے کا کوئی سامان لایا جاتا تو آپ اس کے بارے میں دریافت کرتے کیا یہ ہدیہ ہے یا یہ صدقہ ہے۔ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ، تو اگر یہ کہا جاتا کہ یہ صدقہ ہے، قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا، تو حضور اپنے اصحاب سے فرماتے کھاؤ، وَلَمْ يَأْكُلْ، اور خود تناول نہیں فرماتے، خود اس میں سے نہیں کھاتے۔ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَةٌ، اور اگر یہ کہا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے، ضربا بیدہ فاکلا معہم، تو اپنا ہاتھ آپ بڑھاتے اور ان کے ساتھ تناول فرماتے۔ اس سے بہت سے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اصحاب صفہ تھے وہ فقراء تھے، مساکین تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در اقدس، در دولت کے سامنے رہا کرتے تھے۔ جب آپ کی بارگاہ میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی پیش کیا جاتا تو آپ دریافت کر لیتے کہ یہ ہدیہ ہے یا یہ صدقہ ہے، چونکہ صدقات بھی لوگ پیش کیا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اصحاب صفہ یہیں رہتے ہیں، ان کے لیے نہ کھانے کا کوئی انتظام ہوتا الگ سے اور نہ ہی ان کے لیے اور کسی طرح خرچ ہے، کچھ انتظام نہیں ہے، تو وہ لوگ پیش کیا کرتے تھے اور حضور ان میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے، انہیں کھلا دیا کرتے تھے۔ تو صدقہ آتا تو جو اس کے مستحقین تھے حضور وہاں تک پہنچا دیا کرتے تھے، ان کے اصحاب تناول کر لیا کرتے تھے۔ اور ہدیہ جب ہوتا تھا تو ظاہر ہدیہ کوئی شیخ کو پیش کرتا ہے، تو آپ کے اصحاب لاتے تھے تو ہدیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہدیہ آپ تنہا کھا لیں، جس طرح صدقہ انہیں دے دیتے تھے تو آپ اس میں شامل نہیں ہوتے تھے، لیکن ہدیہ جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تھا آپ اپنے اصحاب کو بھی کھلاتے تھے اور خود بھی تناول فرماتے تھے، سمجھ رہے نا؟ تو آپ جو آپ کا اپنا ہوا کرتا تھا اس میں بھی آپ اپنے اصحاب کو شامل فرما دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا
ضربا بیدہ فاکلا معہم، اپنا ہاتھ آپ بڑھاتے اور ان کے ساتھ تناول فرماتے، تو گویا جو ان کا حصہ تھا وہ ان کو پورا پورا دیتے، اور جو آپ کا اپنا حصہ ہوتا آپ اس میں سے بھی انہیں دیتے۔ اس میں نا متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کانا فی بریرتا ثلاث سنن، بریرہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آزاد کردہ بادی ہے۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ بریرہ کی ذات میں یا بریرہ کی وجہ سے 3 سنتیں ہیں۔ یہ فی جو ہے یہ تعلیلیہ ہو جائے گا، یعنی یہ جو 3 سنتیں ہیں اس کا سبب جو بریرہ ہی بنی، ان کی وجہ سے یہ ہمارے سامنے مسائل آئے۔ تو فرمایا کہ بریرہ کی وجہ سے 3 سنتیں ہیں، 3 طریقے ہیں۔ اب وہ کیا ہے تینوں؟ احدى السنن فانها اعتقت فخيرت في زوجها، تینوں میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے، ایک سنت تو یہ ہے کہ انہیں آزاد کیا گیا تو انہیں ان کے شوہر کے بارے میں اختیار دیا گیا۔ اس سے خیار عتق معلوم ہوا کہ اگر کوئی خاتون کسی کے نکاح میں، کوئی بادی کسی کے نکاح میں ہے، جب وہ بادی آزاد کر دی جائے گی تو اسے اختیار ملے گا، چاہے اپنے شوہر کو اختیار کرے یا اسے اختیار نہ کرے، اپنے آپ کو اختیار کر لے۔ تو انہیں اختیار ملا، انہوں نے اپنے شوہر کو اختیار نہیں کیا، اپنے آپ کو اختیار کیا، تو تفریق ہو گئی دونوں میں۔ تو ایک طریقہ تو یہ معلوم ہوا ان سے۔ یہ حقیقت میں ایک یہودی کی مادی تھی اور یہودی نے ان سے بدلے عقد کتابت کر لیا، اب جو پیسہ ادا کرنا تھا یہ پورا نہیں ہو پا رہا تھا، تو یہ ام المومنین کی بارگاہ میں آئیں اور ان کی بارگاہ میں درخواست کی آزاد کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا سے کہو کہ مجھ سے فروخت کر دے اور میں خرید کے تمہیں آزاد کر دوں۔ اس نے کہا یہودی نے کہ ٹھیک ہے میں انہیں بیچ دوں گا، وہ آزاد کر دیں، لیکن ولا جو ہوگا وہ مجھے حاصل ہوگا، ولا جو حاصل ہوگا مجھے حاصل ہوگا۔ تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ بات رکھی، تو سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم خرید لو، خرید کر کے آزاد کر دو، ولا جو آزاد کردہ اسی کو حاصل ہوتا ہے، جب تم آزاد کرو گی تمہیں کو حاصل ہوگا۔ اور اس کی بات یہودی کی وہ بیکار ہو گئی۔ پھر آپ نے انہیں خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ تو ایک چیز تو معلوم ہوئی، آزادی کے بعد انہیں اختیار ملا، ایک طریقہ تو یہ معلوم ہو گیا۔ آگے فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الولاء لمن اعتق، ولا اس کے لیے ہے جس نے آزاد کیا۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہیں کے بارے میں بھی معلوم ہوا کہ تم خرید لو اور آزاد کر دو، ولا اسی کو ملے گا جو آزاد کرے گا۔ یہ مسئلہ بھی انہیں سے متعلق ہوا نا، 2 ہو گیا۔ وَدَخَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِّنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے، اس حال میں کہ ہانڈی گوشت سے ابل رہی تھی، یعنی ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا۔ فقرب الیہ خبز وادم من ادم البیت، تو حضور کی خدمت میں روٹی اور گھر کا کوئی سالن پیش کیا گیا، یعنی گوشت نہیں پیش کیا گیا۔ فقال الم ارا برمتن فیہا لحم، تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا میں نے ہانڈی نہیں دیکھی اس میں گوشت ہے؟ گوشت بنتا خوشبو آتی ہے، برما کہتے ہیں پتھر کی ہانڈی کو، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس ہانڈی میں گوشت ابل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کیا میں نے ہانڈی نہیں دیکھی جس میں گوشت ہے؟ قالوا بلا، پہلے خانہ نے کہا کیوں نہیں، ولکن ذلک لحم تصدق به علی بریرہ، لیکن وہ گوشت آپ کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسا گوشت ہے جو بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے، تو صدقہ ان کے لیے حلال ہے، تو بن رہا وہ کھائیں گی، آپ کے لیے وہ حلال نہیں ہے، اس لیے آپ کی بارگاہ میں وہ سالن پیش نہیں کیا گیا۔
وانتا لا تاکلوا صدقہ، اور آپ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، اس لیے پیش نہیں کیا گیا۔ قال ہوا علیہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، حضور نے ارشاد فرمایا وہ بریرہ پر صدقہ ہے اور ہمارے لیے وہ ہدیہ ہوگا، یعنی بریرہ کو دیا گیا تو صدقہ ہے اس کے حق میں، اب وہ اس کی مالک ہے، وہ اگر کسی کو دیتی ہے تو وہ اس کے لیے ہدیہ ہوگا، اب اگر وہ ہمیں پیش کرتی ہے تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہدیہ ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ملکیت بدل جانے کی وجہ سے احکام بدل جاتے ہیں۔ تو یہ بھی انہی سے متعلق ہوا نا، بریرہ سے، یہ 3 سنتیں ہوئیں جو ان کی وجہ سے سامنے آئی۔ تو جو حیلہ شرعی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح سے سامنے آتا ہے۔ مستحق کو دے دیا گیا، صدقہ ادا ہو گیا، زکات ادا ہو گئی، اب وہ اس کا مالک ہے، اب اگر وہ کسی کو دے گا وہ صدقہ زکات نہیں کہلائے گا، وہ جس کو دے گا اس کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، نذرانہ ہے، جس طرح بھی دے گا، وہ کہیں امداد کرتا تعاون ہوگا اس کی طرف سے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعنہا قالت، اور انہی سے مروی ہے، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ ویثیب علیہا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ حضور ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ بدلے کا مطلب کیا ہے کہ بدلے میں آپ خود کچھ پیش کیا کرتے تھے، یا یہ ہے کہ اسے دعائیں دیا کرتے تھے، دعا بھی یہ بدلہ ہوا کرتی ہے، تو آپ اس کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر آدمی کے پاس ہدیہ لایا جائے، اس کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جائے تو ہدیہ قبول کرنا چاہیے، اور جو شخص ہدیہ لائے تو اسے بھی کچھ نہ کچھ پیش کرنا چاہیے۔ ہدیہ پیش کرنا یہ محبت میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسا کچھ نہیں موقع پر جو پیش کر سکیں تو اس کے حق میں دعائے خیر تو کر ہی سکتے ہیں، تو آپ دعا کر دیں۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو دعیت الی قراع لاجبت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے گوشت کے ایک ٹکڑے کی طرف دعوت دی جائے تو میں وہ دعوت قبول کر لوں۔ مطلب کیا ہے کہ دعوت دینے والا بہت زیادہ اہتمام نہ کرے، معمولی چیزیں بھی اس کے سامنے ہوں، اس کے پاس ہوں، اور اسی میں وہ بلاتا ہے کھانے کے لیے، دعوت دیتا ہے، تو میں ضرور قبول کر لوں گا اسے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ کوئی غریب، کوئی تنگ دست، فاقہ مست بھی اگر آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ ولا اودی الیہ ذراع لقبلت، اور اگر مجھے ایک ذرا، ایک دست بھی ہدیے میں پیش کی جائے تو میں اسے قبول کر لوں۔ معلوم ہوا کہ ہدیہ میں دیا جانے والا سامان کوئی بہت زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، بہت قیمتی ہونا ضروری نہیں ہے، تھوڑا سامان بھی ہدیے میں پیش کیا جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ اب چونکہ عادت یہ جاری ہے کہ آدمی دعوت دیا تو تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، ہدیہ پیش کرے گا تو اس سے کچھ زیادہ ہی کرے گا، اس لیے ذرا کا لفظ آیا ہدیے کے لیے اور قرا کا لفظ آیا دعوت کے لیے۔ قرا کا اطلاق جو ہے یہ کھر کے لیے بھی ہوتا ہے، کھر جانتے ہیں نا، جو پایا بناتے ہیں، نچلا حصہ جو ہوتا ہے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ترده اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے دروازے پر چکر لگاتا ہے، تردہ اللقمۃ واللقمتان، اسے تردہ اللقمۃ واللقمتان، ایک لقمہ اور دو لقمہ اور ایک کھجور اور دو کھجوریں اسے واپس لوٹا دیتی ہیں۔ مطلب کیا ہے، کسی گھر گیا، دستک دیا، ایک لقمہ دے دیا کسی نے، چلا آیا، دوسرے گھر گیا، دو لقمہ دے دیا، لوٹ آیا وہاں سے، کسی نے ایک کھجور دے دیا، کسی نے دو کھجور دے دیا، اس طرح وہ وصولتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ تو حقیقت میں یہ مسکین نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، لیکن حقیقت میں مسکین وہ ہے
جو اتنا مال نہیں پاتا جو اسے بے نیاز کر دے، ولا یفتن بہ، اور اسے پہچانا بھی نہیں جاتا، فیتصدق علیہ، کہ اس پر خیرات کی جائے، صدقہ دیا جائے، تو ولا یقوم فیسأل الناس، اور وہ کھڑا بھی نہیں ہوتا کہ لوگوں سے مانگے، وہ حقیقت میں مسکین ہے۔ یعنی اس کے پاس خود مال نہیں ہے جو اس کے لیے کافی ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے کو ظاہر بھی نہیں کرتا کہ لوگ جانیں اور خیرات دیں اسے، اور وہ لوگوں سے مانگ بھی نہیں پاتا جا کر کے، تو وہ حقیقت میں مسکین ہے۔ تو کبھی کبھی مسکین اور فقیر میں فرق کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو، مثلا اس دن کے لیے کفایت کرے یا شام کے لیے کفایت کرے، وہ فقیر ہے۔ اور کبھی اس کا الٹا کہا جاتا ہے، یعنی فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس مثلا ایک ٹائم کا یا 2 وقت کا کھانا ہو، وہ مسکین ہے۔ یہ دونوں باتیں کہی گئی ہیں۔ تو امام شافعی اس تعلق سے اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ جس کے پاس کچھ ہو، اور ہمارے امام اسے اختیار کرتے ہیں کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور فقیر وہ جس کے پاس کچھ ہو۔ اور کبھی فقیر مسکین دونوں ایک ہی معنی میں بول دیا جاتا ہے، تو یہاں فقیر یہ مسکین کہا جا رہا ہے، اس سمجھیے کہ ایک ہی معنی میں ہے، یعنی فقیر اور مسکین وہ نہیں ہے جو مانگتا پھرتا ہے، بلکہ فقیر یا مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا نہیں ہے جو اس کے لیے کافی ہو، اور وہ لوگ اسے پہچان بھی نہیں پاتے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا ہے، نہ لوگوں کے پاس وہ مانگنے جاتا ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی توجہ کے مستحق ہیں۔ آپ خود تلاش کریں، غور کریں ایسے کون لوگ ہیں، انہیں آپ دیا کریں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ الفصل الثانی عن ابی رافع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا من بنی مخزوم علی الصدقہ۔ حضرت ابو رافع سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبیلہ بنی مخزوم کے ایک مرد کو صدقہ وصول کرنے پر بھیجا، اسے مقرر کیا اور بھیجا اس کے لیے۔ فقال لابی رافع، تو اس شخص نے ابو رافع سے کہا، اسحبنی کما تصیب منہا، میرے ساتھ چلو تاکہ تم بھی اس میں سے کچھ پا جاؤ۔ جو وصول کرنے جاتا ہے کچھ پاتا ہے، تم بھی ساتھ چلو گے کچھ مل جائے گا تمہیں بھی۔ فقال لا، حضرت ابو رافع نے فرمایا نہیں، حتی آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسألہ، میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاؤں اور ان سے پوچھ لوں مسئلہ کیا ہے اس بارے میں۔ فانطلق الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ فسألہ، اور اس بارے میں ان سے دریافت فرمایا۔ فقال ان الصدقۃ لا تحل لنا وان موالی القوم من انفسہم، حضور نے ارشاد فرمایا یقیناً صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اور بے شک قوم کے جو موالی ہوتے ہیں وہ خود قوم ہی میں سے ہوتے ہیں، یعنی جو حکم اس قوم کا ہوگا وہ حکم ان کے موالی کا بھی ہوگا۔ صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے تو جن کو ہم نے آزاد کیا ہے جو ہمارے موالی ہیں ان کے لیے بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوا، لیکن ایک مسئلہ اب یہاں یہ سامنے آئے گا کہ موالی سے یہاں مراد کیا ہے۔ مولا دونوں معنی میں آتا ہے نا، آزاد کرنے والا بھی ہوتا ہے، جسے آزاد کیا اسے بھی کہتے ہیں مولا، اور جسے آزاد کیا تو اس بارے میں تو آپ پڑھ چکے ابھی حضرت بریرہ کے بارے میں، آزاد کیا اور ان کے لیے صدقہ دیا گیا اور انہوں نے لیا۔ موالی کبھی کبھی آتا ہے عقد موالات جس سے قائم کر لیں، مطلب کیا ہے کہ وہ آزاد نہیں کیے ہوتے ہیں بلکہ اس طرح کا ان سے عقد ہو جاتا ہے، ان کا کوئی نہیں ہوتا ہے تو اس طرح کا عقد کر لیتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد جو میرا جو کچھ بھی ہے اس کے آپ وارث ہوں گے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اس طرح عقد موالات اگر قائم کر لیا ہے تو ان کا شمار پھر انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اور قوم کے جو موالی ہیں وہ خود اس قوم ہی میں سے شمار کیے جاتے ہیں، لہذا ہمارے لیے بھی یہ روا نہیں ہوگا۔
رواہ الترمذی و ابو داؤد و نسائی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ تو صاف مطلب ہوا کہ آپ نہ جائیں ان کے ساتھ، آپ کے لیے روا نہیں ہے، آپ کو لینا درست نہیں ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمرو قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ سبی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ حلال نہیں ہے کسی مالدار کے لیے اور نہ ہی صحیح الاعضاء عقل والے کے لیے۔ مرہ کہتے ہیں قوت کو اور عقل کو، اور سبی کہتے ہیں جس کے اعضاء درست ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو جو صحیح الاعضاء ہے اور طاقت والا ہے، قوت والا ہے، عقل مند ہے، تو اس کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اب یہ کہ صدقہ حلال نہیں ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اسے صدقہ لینا حرام ہے، صدقہ لینا اسے حرام ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ محنت مزدوری کرے اور کمائے اور اس میں سے کھائے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ صدقہ لینا اسے حرام نہیں ہے، اس کی شان کے لائق نہیں کہ صدقہ لے، صدقہ لینا اس کے لیے ایک ذلت و رسوائی کی بات ہے۔ اس لیے صحت مند ہے تو مزدوری کر سکتا ہے تو صدقہ وصول کرے وہ۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور ابو داؤد نے اور دارمی نے اور امام احمد اور نسائی نے اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا۔ وعن عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار قال، اور عبید اللہ ابن عدی ابن خیار سے مروی ہے، فرمایا اخبرنی رجلان انہما اتیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی حجۃ الوداع، مجھے دو مردوں نے خبر دی، وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں کہ حضور حجۃ الوداع میں تھے، وہو یقسم الصدقہ، اور حضور صدقہ تقسیم فرما رہے تھے، فسألاہ منہا، تو ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس صدقے سے مانگا، درخواست کی کہ اس میں سے ہمیں بھی دیا جائے۔ فرفعا فینا النظر، وہ دونوں کہتے ہیں کہ حضور نے ہماری جانب نظر کی، دیکھا ہمیں غور سے، وخفضہ، اور نظر جھکا لی، فرآنا جلدین، جب حضور نے ہمیں دیکھا تو دیکھا کہ ہم دونوں قوی ہیں، طاقتور ہیں، فقال، تو ارشاد فرمایا ان شئتما اعطیتکما وان ولا حظ فیہا لغنی ولا لقوی مکتسب، فرمایا اگر تم دونوں چاہو تو میں تمہیں دے دوں، اور اس میں یعنی صدقہ میں نہ کسی مالدار کا حصہ ہے اور نہ کسی کمانے کی طاقت رکھنے والے کا کوئی حصہ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دوں، اور جو کمانے کی طاقت رکھنے والا اس کا حصہ اس میں نہیں ہے، تو امام شافعی کے یہاں جو طاقت رکھتا ہو اس کی لینا حرام ہے، تو پھر حضور نے کیسے فرمایا کہ چاہو تو میں دے دوں؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہاں اگر چاہو تو دے دوں، یہ دینے کے لیے نہیں تھا بلکہ توبیخ کے لیے تھا۔ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ تم میں سے جو چاہے ایمان لائے، من شاء فلیکفر، اور جو چاہے کفر کرے۔ کیا مطلب؟ وہ چاہے تو کفر کرے، درست ہوگا؟ یہ توبیخ کے لیے ہے، سمجھا نا؟ تو ایسے یہاں اگر چاہو تو میں تمہیں دے دوں، یہ ان کی توبیخ کے لیے ہے، دینے کے لیے نہیں، سمجھا نا؟ اور ہمارے نزدیک جو کمانے کی طاقت رکھتا ہو، قوت رکھتا ہو، تو اس کے لیے صدقہ لینا یہ ذلت و خواری ہے۔ تو کہا کہ اگر تم چاہو ذلت و خواری ہی برداشت کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں دے دیتا ہوں، لے لو، لیکن تمہارے لیے لینا یہ تمہارا اس میں حصہ نہیں ہے، یہ ذلت و خواری ہے تمہارے لیے، سمجھا نا؟ رواہ ابو داؤد والنسائی، اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ وعن عطا ابن یسار مرسلا، اور عطا ابن یسار سے مرسلا مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل الصدقۃ لغنی الا لخمسۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مالدار کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، یعنی صدقہ کھانا، صدقہ لینا حلال نہیں ہے مگر 5 کے لیے، یعنی مالداروں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے صدقہ لینا حلال ہے،
تو لگتا کہ صدقہ ہی ہے، حالانکہ اس کی جہت بدل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے 5 کا جو بیان آ رہا ہے جہت بدل گئی۔ مثلا فرمایا لغازن فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں غازی کے لیے، اللہ کی راہ میں غزوے میں کوئی نکل گیا تو اب اس کے لیے صدقہ حلال ہے، اگرچہ وہ فی نفس ہی مالدار ہو گھر پہ، اس لیے کہ اب اسے دیا جا رہا ہے، یہ اللہ کی راہ میں دینا ہو رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو رہا ہے، تو نکل گیا، اب اس میں سے جو دیا جائے گا، مثلا گھوڑا دے دیا گیا اور اس کے راستے میں کھانے پینے کے لیے اور انتظام کر دیا گیا اور غزے میں نکل گیا، یہ حلال ہے اس کے لیے۔ او لعامل علیہ، یا صدقہ وصول کرنے کے کام پر جو مقرر ہے، جو اس پر عامل ہے، کام کرنے والا ہے، اگرچہ وہ مالدار ہے، وہ اپنی محنت کی مقدار لے سکتا ہے، یہ اس کی اجرت ہوگی، یہ اس کے لیے حلال ہے، بدل گئی جہت یہاں بھی۔ او لغارم، یا مقروض کے لیے، یعنی کوئی مالدار ہے لیکن اتنا مقروض ہے اگر وہ قرض ادا کر دے تو وہ نصاب کا مالک ہی نہیں رہ جائے گا، تو اسے بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں، وہ صدقہ لے سکتا ہے اس لیے کہ وہ مقروض ہے۔ او لرجل اشتراها بماله، یا اس مرد کے لیے حلال ہے جس نے صدقہ خرید لیا اپنے مال کے ذریعہ، مثلا صدقے کی بکری ہے، کسی نے خرید لیا اسے، تو اب خرید لیا تو ہے صدقے والی نہ، لیکن بدل گئی جہت، اب اس کے لیے حلال ہے، وہ تو خریدا اپنے پیسے کے بدلے میں۔ او لرجل کان له جار مسکین، یا اس مرد کے لیے جس کا کوئی مسکین پڑوسی ہو، فتصدق علی المسکین، تو مسکین پر صدقہ کیا گیا، فأحد المسکین للغنی، اور مسکین نے غنی کو ہدیہ کر دیا، تو اب غنی کے لیے بھی حلال ہے، وہ اس کے لیے ہدیہ ہو گیا اور اس کے لیے صدقہ تھا۔ تو دیکھنے میں صدقہ معلوم ہو رہا ہر جگہ، لیکن جہتیں اس کی بدلتی جا رہی ہیں، تب وہ حلال ہو جا رہا ہے۔ رواہ مالک و ابو داؤد، اسے امام مالک نے روایت کیا اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ وفی روایت لابی داؤد عن ابی سعید او ابن السبیل، اور ابو داؤد کی ایک روایت میں جو حضرت ابو سعید سے ہے اس میں او ابن السبیل، یعنی حلال نہیں مگر ابن سبیل کے لیے بھی، مالدار کے حلال نہیں ہے مگر ابن سبیل ہو تو حلال ہے، وہ مسافر کوئی ہے، جیسے ایک صورت اس کی یہ بھی نکلے گی کہ آدمی مالدار ہے، بہت مالدار ہے، لیکن کہیں سفر میں ہے، جو کچھ تھا اس کے پاس چھن گیا، اب کچھ نہیں اس کے پاس ہے اور گھر سے اس کا پیسہ وہاں پہنچ نہیں سکتا، تب اس کے لیے صدقہ حلال ہے، اس وقت کرائے بھاڑے کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، اس کے لیے صدقہ بھی لے سکتا ہے حالانکہ وہ مالدار ہے، تو ابن سبیل ہوا مسافر۔ وعن زیاد بن الحارث السدائی قال، اور زیاد بن حارث سدائی سے مروی ہے، فرمایا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعتہ، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے بیعت کی۔ فذکر حدیثا طویلا، اس کے بعد انہوں نے لمبی حدیث ذکر کی، اسی میں بتایا یہ بھی، فاتاہ رجل، تو سرکار کے پاس ایک مرد آیا، فقال اعطنی من الصدقہ، اور عرض کیا کہ مجھے صدقے میں سے کچھ دیں، عطا فرمائیں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شخص سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لم یرضى بحکم نبی ولا غیرہ فی الصدقات، کہ صدقات کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کسی نبی اور غیر نبی کے حکم سے راضی نہیں ہوا، یعنی صدقات کے جو مصارف ہیں اس کی تعین کے لیے نبی کو حکم نہیں دیا یا غیر نبی کو حکم نہیں دیا، بلکہ خود اس کی تعین فرمائی، حتی حکما فیہا ہوا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات کے بارے میں خود ہی حکم فرمایا، یہ ہوا تاکید کے لیے ہے۔ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاء، تو اسے 8 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی اس کے جو مصارف بیان فرمائے وہ 8 مصارف بیان فرمائے جو قرآن پاک میں ہے۔ انما صدقات للفقراء والمساکین، تو فقراء ہو گئے، مساکین ہو گئے، والعاملین علیہا، وصول کرنے جو جاتے ہیں وہ ہو گئے 3، والمؤلفۃ قلوبہم 4 ہو گئے، وفی الرقاب آزاد کرنے کے لیے کسی کے، والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کتنے ہوئے؟ ہاں
مطلب یہ ہے کہ فقراء، مساکین، عاملین اور تالیف قلب والے اور گردن چھڑانے والے رقاب میں، اور غارمین یعنی مقروض جو ہیں، اور فی سبیل اللہ اور ابن سبیل، 8 ہو گئے۔ تو اللہ نے خود ہی بیان فرما دیا نا، فَإِن كُنْتَ مِن تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ، تو اگر تو ان حصوں میں سے ہے، ان مصارف میں سے ہے 8 میں سے، تو میں تجھے دے دوں گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیسے ملے گا؟ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب اس میں آپ شمار کریں گے تو 7 ہی آئیں گے، فقہ کتاب اب دیکھیں گے تو 7 ہی ملیں گے۔ ایک کون نہیں ملے گا؟ ہاں، مؤلفۃ القلوب نہیں ملیں گے، چونکہ یہ جو اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا تو تالیف قلب کے لیے دینا تھا ان کا، اب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اب ضرورت نہیں ہے اس کی، سمجھ آئے نا؟ اور یہاں کے حالات میں دیکھیں گے تو اور بھی نکل جائیں گے۔ یہ رقاب ہے، گردن چھڑانا ہے، اب غلام تو ایسے رہے نہیں کہ آزادی کا ایسا موقع آئے، تو بھی نکل جائیں گے اس میں سے۔ الفصل الثالث عن زید بن اسلم قال، حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے، فرمایا شربا عمر بن الخطاب لبنا، حضرت عمر ابن خطاب نے دودھ پیا، فاعجبہ، تو انہیں بڑا اچھا لگا، پسند آیا، فسأل الذی سقاہ، تو حضرت عمر نے اس شخص سے پوچھا جس نے دودھ پلایا تھا، من این ھذا اللبن، یہ دودھ کہاں سے لائے، بڑا اچھا دودھ تھا، کہاں سے لائے؟ فاخبرہ، تو اس شخص نے حضرت عمر کو بتایا، انہ ورد علی ماء قد سماہ، کہ وہ پانی پر اترا، گھاٹ پر گیا تھا، قد سماہ، جس کا اس نے ذکر بھی کیا تھا، انہوں نے نام نہیں لیا گھاٹ کا، فَإِذَا نَعَمٌ مِّن نَعَمِ الصَّدَقَةِ، تو اس گھاٹ پر صدقے کے جانوروں میں سے کچھ جانور تھے، وَهُمْ يَسْقُونَ، اور وہ جانور جو دیکھ بھال کرنے والے تھے وہ انہیں پانی پلا رہے تھے، فَحَلَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا، تو ان پانی پلانے والوں نے ان جانوروں کا دودھ نکالا، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي، تو میں نے دودھ اپنے برتن میں لے لیا، فَهُوَ هَذَا، تو وہ دودھ یہی تھا۔ گویا یہ حکم ہے نا کہ جب اونٹ کو پانی پلانے لے جائیں تو اس کا دودھ نکالیں، اور جو وہاں موجودین ہوں انہیں آپ پلائیں، یہ بھی حق ہے جانوروں میں سے۔ تو گویا وہ حق ادا کر رہے تھے، وہاں اونٹ نکالا، یہ لوگ موجود تھے تو وہاں دے دیا، پھر لے کر کے آئے، انہوں نے پینے کی خواہش کی، دے دیا انہیں۔ فَأَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ، تو حضرت عمر نے اپنا ہاتھ اپنے منہ میں داخل کیا، فَاسْتَقَى، اور قے کر دی، دودھ پیا تھا اسے باہر نکال دیا۔ اسے امام مالک نے روایت کیا اور بہقی نے شعب الایمان میں۔ ظاہر ہے کہ جس نے یہ دودھ لیا تھا تو جو وہاں موجود ہوں وہ دودھ لے سکتے ہیں، وہ لایا، اس کا مالک ہو گیا، دے دیا، ان کے لیے پینا بھی روا تھا، لیکن یہ غایت درجہ احتیاط، غایت درجہ تقوی، اس لیے آپ نے پی لیا انجانے میں اسے، تو آپ نے ہاتھ ڈالا، وہ دودھ جہاں تک نکل سکا باہر نکال دیا آپ نے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے تھے کہ ہر طرح کے شبہات سے دور رہا کرتے تھے۔ تو اسے امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اب یہ باب ختم ہوا، اب اس کے بعد دوسرا باب آتا ہے، باب من لا تحل له المسألہ ومن تحل له، یعنی کسے مانگنا حلال ہے اور کسے مانگنا حلال نہیں ہے، جو انشاءاللہ